بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، دنیا اور عالم ہوا کی چال چل رہی ہے، برفتاری کے ساتھ دنیا آگے بڑھ رہی ہے اور ہر فیلڈ میں وہ ترقی کر رہی ہے۔ نئی نئی چیزیں ہیں، نئی نئی تکنیک ہیں، نئے نئے طور طریقے ہوتے ہیں، اور ہم مسلم سوسائٹی کا حال یہ ہے کہ ہم وہیں لکیر کے فقیر یا پرانی چیزوں کو ہم تھامے رہتے ہیں۔ نئی چیزیں، نئے اپڈیٹ ہمارے یہاں نہ ہونے کے برابر ہے۔ آج دنیا میں ہر چیز میں ترقی آ گئی، ہر چیز میں جدت اور ندرت دنیا تقاضا کرتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق ويتقارب الزمان ويكثر الحرج۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک فتنوں کا ظہور ہوگا اور جھوٹ عام ہوگا اور بازار قریب ہوں گے، سمٹ جائیں گے۔ آج دیکھیے انٹرنیٹ پر بیٹھے بیٹھے آدمی کہاں کہاں چیزیں منگواتا ہے، دنیا بھر کی امریکہ اور مغرب کی چیزیں آپ کو انٹرنیٹ سے لنک کیجئے فراہم ہوتی ہیں۔ وَتَتَقَارَبُ الْأَسْوَاقُ، مارکیٹ پورے سمٹ کر رہ جائیں گے۔ وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، اور زمانہ بھی اور اہل زمانہ بھی سمٹ کر رہ جائیں گے، یعنی پوری دنیا ایک ولیج کی شکل اختیار کرے گی، ایک محلے کی شکل اختیار کرے گی۔ وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، خون خرابہ عام ہوگا۔ ابن عباس، علامہ ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ اپنی تاریخ میں فتح الباری میں کہتے ہیں تقارب الاسواق سے مراد یعنی تقارب الزمان سے مراد وہ ایک دنیا کا سمٹ کر ایک چھوٹے سے محلے میں تبدیل ہو جانا ہے۔ پوری دنیا ایک محلہ بن کر رہ جائے گی۔ اور تقارب الاسواق یعنی بازاروں کا سمٹ کر رہ جانا، قریب قریب ہو جانا۔ لکھتے ہیں شیخ محمود بن عبداللہ توجری اپنی کتاب الاتحاف بما جاء فی الفتن والملاحم واشراط الساعہ میں لکھتے ہیں اس سے مراد فضائی یعنی فضائی سفر، ہوائی جہاز، ایروپلین، اس تیز رفتار چیزیں گویا پوری دنیا کو ایک محلے میں تبدیل کر دینا، آوازوں کو پہنچانا، تصویریں، آوازیں ایک ساتھ قریب قریب۔ امریکہ میں بیٹھا ہوا آدمی یہاں سے آدمی بات کر رہا ہے، گویا بالکل دنیا سمٹ کر رہ جانا، ایک ہو کر رہ جانا۔ میرے عزیزوں، جس طرح ہر چیز میں تبدیلی آئی ہے، ہر چیز میں ترقی آئی ہے، جنگوں میں بھی، جنگیں بھی اب ٹریڈیشنل جنگیں نہیں رہی، اب سائبر اٹیکس کے زمانے بن گئے۔ جو لبنان پر جو حملہ ہوا اس پر آپ غور کیجئے کس طرح ان کے ہاتھ میں ہماری کوئی چابی ہے۔ جو پیجرز خریدے گئے تھے تائیوان سے، بعد میں معلوم ہوا کہ اسرائیل سے ہی بنے ہوئے تھے، اسرائیل نے ہی اس میں پورے یعنی اس کی بیٹری وغیرہ کو انہوں نے تبدیل کر دیا تھا۔ پورے پیچھے ان کی چال تھی۔ فاطمہ عبداللہ جعفر 11 سال کی لڑکی ہے، 11 سال کی لڑکی گھر میں اسکول سے آئی تھی کہ اچانک فون بجنے لگا، فون بجنے لگا، فون اٹھا کر وہ چاہ رہی تھی اپنے والد کے حوالے کرے، پھٹ گیا اور شہید ہو گئی۔ کتنے 3000 لوگ زخمی ہوئے، 500 لوگوں نے اپنی آنکھیں کھو دی، وہ بھی سولجرز نے، جنگجوؤں نے اپنی آنکھیں کھو دی۔ کتنا بڑا نقصان ہوا آدھے گھنٹے میں۔ تو دیکھیے جنگ کے طور طریقے بھی کس درجہ تبدیل ہو گئے ہیں۔ اور بعد میں نیویارک ٹائمز نے اور CNN نے اعتراف کیا کہ اس کے پیچھے تل ابیب تھا، اسرائیل تھا، اس نے اس کی بیٹریوں کو اس نے تبدیل کر دیا تھا، ان ڈیوائسز کی بیٹریوں کو تبدیل کر دیا تھا، اور اس میں دھماکوں والے یعنی پھٹنے والے دھماکوں اشیاء اس میں انہوں نے نصب کر دی تھی۔
اور کتنا بڑا نقصان ہوا. اور یہ کام انہوں نے بعض لوگوں نے کہا کہ مہینوں, بعض لوگوں نے 5 سال پہلے ان کی پلاننگ کی, بعض نے کہا 5-6 مہینے پہلے انہوں نے یہ سب پلاننگ کی تھی. اب غور کیجیے میرے عزیزوں, اب جنگ کیا حال, اب جنگ کیا ہو گئی, جنگ کی رفتار کیسے بدل گئی, جنگ کے اندر بھی اپڈیٹ آ گئے. اس کے برخلاف مسلم سوسائٹی کا بات دیکھیے, اب جنگ کنونشنل وارز ہے, کنونشنل وارز, ہر چیز میں تبدیلی, پڑھائی میں, نصابوں میں تبدیلی, ہر چیز میں تبدیلی. سائبر وار, کنونشنل وارز, سرنگ کی جنگیں. اب دیکھیے فلسطینیوں نے جو ہتھیار اپنایا تھا, کتنا بہترین ہتھیار تھا انہوں نے اپنایا تھا, یعنی ٹینلز وارفیس, ٹینل وارفیس, یہ بھی ایک جنگی چال تھی جس کو فلسطینیوں نے آزمایا تھا. کتنے کامیاب ہوئے اس ہتھیار میں. انہوں نے 1967 میں یعنی 67 میں جو جنگ ہوئی تھی عرب میں, اس میں عرب 6 دن بھی میدان میں ٹہر نہیں پائے تھے. 6 دن میں پوری ان کی تمام چیزیں سامنے تھیں اور 6 دن میں ہار گئے تھے. اب حال دیکھیے فلسطینیوں کا سال ہو چکا, اب بھی جمے ہوئے ڈٹے ہوئے ہیں. اور دیکھیے انہوں نے اسرائیل کے ناکوں اسرائیل کو انہوں نے ناکوں چنے چبایا ہے. یہ بھی ایک چال اللہ کے نبی نے اپنے زمانے میں دیکھیے, اس وقت کی جنگی چال تھی خندق. اس وقت کی سپر پاور طاقت تھی فارس. خندق کھودنا, پورے شہر کے آس پاس خندق کھودنا. اللہ کے نبی کو یہ جنگی چال پسند آئی, یہ تکنیک پسند آئی, یہ نئی چیز پسند آئی, اور فوراً کہا, سلمان فارسی سے کہا وہ کیا ہے تکنیک, وہ ٹرک کیا ہے بتائیے. اور انہوں نے پورے آس پاس انہوں نے خندق کھدوائی. اللہ کے نبی نے بھی نئی نئی چیزیں لی ہیں. آج ہمارا حال ہے کہ نصاب تعلیم میں, تدریس میں, ہر چیز میں ہم وہی پرانی ٹیکنیک, وہی پرانی ہماری سوچ ہوتی ہے, وہی ہماری پرانی سوچ اپروچ ہوتی ہے. میرے عزیزوں اور دوستوں, آج کل جس طرح میں نے کہا, جنگ کا ایک بڑا ہتھیار پیجرز اور یہ موبائل جو ہمارے ہاتھوں میں ہے, جس کو ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں, سب کچھ جو بتا دیتا ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اس کے ہاتھ میں ہر ہاتھ میں کیا ہے, موبائل ہے. آج لوگ گھبرا رہے ہیں, بہت سے لوگ, اور بہت سے ممالک نے اسرائیل کی ایجاد کردہ چیزوں کو ٹوکری میں ڈال دیا. ہم کو نہیں چاہیے سب بتانے, پھر کیا خطرہ ہو جائے پھوٹنے کا اور نقصان کا. ٹوکری میں ڈال دیا اور کہا ہمیں یہ سب نئی چیزیں چاہیے. اب یہ انفارمیشن کس درجہ ہے, دیکھیے میرے عزیزوں, کس درجہ اس کا اعتبار ہے. موبائل کے ذریعے سے, پیجرز کے ذریعے سے, جو پیجرز منگوائے تھے انہوں نے صرف اپنے لوگوں میں وہ ڈر رہے تھے کہ ہیک نہ ہو جائے, اپنے مخصوص لوگوں میں انہوں نے تقسیم کیے تھے, اس کو بھی انہوں نے توڑ کر رکھ دیا. میرے عزیزوں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس سے یہاں برا کام ہوتا ہے, وہیں سے دفاعی کام بھی اس میں کیا جاتا ہے. اگر اس کی معلومات ہو, اس پر مہارت ہو, ایک بڑا موضوع ہے. آج مسلم ممالک اس سے آری ہے, ان کے پاس اس کا نالج نہ ہونے کے برابر ہے مسلم لوگوں کے پاس. اس سے دفاع بھی کیا جا سکتا ہے, سامنے والے کے وار سے بچا بھی جا سکتا ہے, اور وار کے شکار بھی ہو سکتے ہیں جب انسان اس کی معلومات نہ رکھیں, اس کے بارے میں اسے معلومات نہ ہو تو پھر نقصان بھی ہے. میرے عزیزوں اور دوستوں, قرآن نے دیکھیے, قرآن نے جو کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, وہاں پر قرآن نے ماں کا استعمال کیا ہے, من کا استعمال نہیں کیا ہے. من کہتے ہیں تعداد, نفری تعداد. اگر قرآن کہتا وَأَعِدُّوا لَهُم من استطعتم کہتا تو مراد افرادی طاقت, فوج زیادہ ہو جائے, بھیڑ بڑھ جائے, یہ مقصد. قربان جائیے, اللہ تعالیٰ نے 1450 سال پہلے جو بات کہی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم, یہ ماں میں علماء نے لکھا ہے پوری ٹیکنالوجی اس میں مضمر ہے, پوری ٹیکنالوجی, نئی چیزیں, مَّا اسْتَطَعْتُم, ماں استعمال کر کے مختلف قسم کے ہتھیار, نئی چیزیں اس میں آ گئی. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کہا, من استطعتم من قوة قرآن نے نہیں کہا. آج ہماری نفری تعداد کتنی ہے؟ دنیا میں ہر 5واں شخص
مسلمان ہیں، اتنی بڑی تعداد، لیکن ہماری حیثیت جھاگ کی، کہیں قرآن میں جوہا کہا، کہیں ضبط کہا، کہیں غصہ کہا، یہ ہماری حالت ہے۔ کیوں؟ تعلیم ٹیکنالوجی سے ہم مسلمان کوسوں دور ہیں، بھیک مانگنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ غور کیجئے، لبنان والوں کو بھیک مانگنے پڑی، ان مسلم ممالک کے پاس ایسے ہتھیار نہیں ہیں، ایسے ڈیوائسز، ایسے موبائلز کو تیار نہیں کرتے، ایسے پیجرز ان کے پاس نہیں ہیں جو خود بنائیں، بھیک مانگنے کی ضرورت پڑی۔ کہ جب واقعہ ہوا، عرب کے بڑے بڑے مفکرین نے کہا آج ہم غلام ہیں، کلچر، تہذیب، اخلاق، ہر چیز میں ہم ان کے محتاج، حتیٰ کہ ہتھیار بھی انہی کے، سب پورے ہم غلام ہو کر رہ گئے ہیں، نہ سر اٹھا سکتے ہیں، سر اٹھا کر جی سکتے ہیں، یہ ہمارا حال ہو گیا ہے۔ اب غور کیجیے، ان کے پاس آپ کہتے ہیں لوگ، اب زمانہ یہ آ گیا کہ واشنگ مشین یا فریج یا جتنی بھی چیزیں انسان خریدے گا باہر سے، پتہ نہیں اس میں کیا چیزیں، کیا دھماکو چیزیں نصب کر دی جائیں، اور جب موقع مل جائے، جب ماحول ہو جائے، جب ضرورت پڑے، منٹوں کے اندر اڑا دیں اور بڑا دھماکہ ہو جائیں، وہاں ان کے ہتھیار، ان کے میزائل یا ان کے ہتھیار خریدے جائیں۔ ہندوستان کو بھی ڈرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں بھی دیکھیے، چائنا کی بہت سی چیزیں خریدی جاتی ہیں، چائنا کی بہت سی چیزیں یہاں پر سپلائی ہوتی ہیں، اور چائنا اور ہندوستان کا معاملہ آپ جانتے ہیں، اچانک حملہ کر دیں تو کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے، کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ جن کے پاس وہاں کے موبائلز ہیں، ہوائی جہاز میں بیٹھا ہوگا تو پوری ہوائی جہاز ختم ہو جائے گی دھماکے میں، ایئرپورٹ میں ہوگا، بھیڑ میں ہوگا۔ تو یہ ہم کو اپنے بل بوتے پر رہنا چاہیے، اپنے بل بوتے پر رہنا چاہیے۔ آج ہم وہی میں، جس طرح میں نے کہا، ہم نیرے ہو کر رہ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، ان اللہ یدخل بالسهم الواحد ثلاثه نفر الجنہ۔ یہ ٹیکنالوجی اور سائنس میں آگے بڑھنا، یہ سراپا ثواب ہے اہل وطن کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ کرے اس تیر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ ایک اس کے بنانے والے، جس نے اس میں ثواب کی نیت رکھی ہے، دوسرا اس کا استعمال کرنے والا، دوسرا اسے دلانے والا، مالی انتظام کرنے والا۔ اب وہ کہ آج مسلمان کیوں اس درجہ پیچھے ہیں، کتنا مسلمانوں کو آگے بڑھنا چاہیے، اور خود ہمارے وطن کو میرے عزیزوں کتنا آگے بڑھنا چاہیے۔ آج حال یہ ہے، لوگوں نے صحیح بات کہی، اب ایک زمانہ آئے گا، تاریخ مصر کی ویڈیو ہے، انہوں نے کہا کہ امریکہ میں ایسے کچھ شہر ہیں جہاں ان کا جانا ہوا، ٹیکنالوجی داخلی، کسی قسم کی ٹیکنالوجی کا وہاں کو منع ہے، فون سے لے کر کسی کوئی چیز داخل نہیں، سب پرانی چیزیں، بکری اور وہ درخت اور یہ سب گارڈن، اسی میں رہتے ہیں، اسی میں جیتے ہیں، کسی نئی کوئی سواری نہیں، بیل گاڑی ہے، وہی نئی چیزیں استعمال ہی نہیں کرتے وہ، پتہ نہیں کہ کچھ ہو جائے، خطرہ ہو جائے۔ میرے عزیزوں، قرب جماع، قرب قیامت میں یہ چیزیں پیش آنے والی ہیں۔ گاندھی جی نے ایک اچھی بات کہی تھی، ایک زمانہ آئے گا، کہتے ہیں انسان کے سامنے اگر ایک پلیٹ کھانا رکھ دیا جائے، اس میں اگر نجاست ڈال دیں تو انسان بھرنا چاہے گا، غصے میں آئے گا، پلیٹ پھینک دے گا۔ ایک گلاس پانی میں اگر کوئی گندگی، تھوڑی سی گندگی چیز ڈال دیں تو پھینک دے گا۔ وہ کہتے ہیں آج ہم جو سانس لے رہے ہیں پوری کی پوری گندی ہے، اور پوری ماحولیاتی آلودگی ہے، سانس جو ہم لے رہے ہیں وہ گندی ہے بالکل، گاڑیوں کی اور اس کی فلاں کی جو پوری صحت ہماری خراب ہو رہی ہے۔ کھانے میں گندگی، پانی میں گندگی اگر دکھائی دے تو ہم برداشت نہیں کرتے، سانس میں۔ وہ کہتے ہیں ایک زمانہ آئے گا، گاندھی جی نے کہا تھا ایک زمانہ آئے گا، لوگ پہاڑوں پر بنا لیں گے، جنگلوں میں رہنا پسند کریں گے، آلودگی سے بچنے کے لیے، ماحولیاتی آلودگی سے بچنے کے لیے۔ آج وہ زمانہ آ گیا، آج لوگ، ایک زمانہ قرب قیامت میں، علماء نے کہا ہے قرب قیامت میں جنگیں میزائل سے نہیں ہوگی، لڑاکو طیاروں سے نہیں ہوگی، تلوار اور گھوڑوں پر جنگیں ہوگی۔ زمانہ قرب قیامت میں یہ عالم ہوگا کہ لوگ ٹیکنالوجی سے بھاگنے لگیں گے قرب قیامت کے زمانے میں، نقصان کی وجہ سے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے
بخاری کی حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنما یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن. ایک زمانہ آئے گا انسان کا سب سے بہترین مال اس کی بکریاں ہوں گی، وہ اس کو لے کر پہاڑوں کی بلندیوں پر جائے گا، پہاڑوں کی بلندیوں پر جائے گا سکون سے رہنے کے لیے، فتنوں سے بچنے کے لیے. اور علماء جو کہتے ہیں ان کی بات میں دم بھی ہے، جو کہتے ہیں قرب قیامت میں یہ حال ہوگا کہ لوگ تلواروں سے لڑیں گے، ان کی دلائل میں دم ہے. اور آج کل بھی جو حالات ہم دکھائی دے رہے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں جو نقصانات جو مارے جا رہے ہیں، نقصان پہنچائے جا رہے ہیں، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے. تو میرے عزیزو، آج ہمیں مسلمانوں کو آگے بڑھنا چاہیے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا چاہیے، نئی تعلیمات کو ہمیں اپنانا چاہیے. ہمیں جاننا چاہیے کہ سامنے والے کا وار کیسے کیا جائے. کاش یہ چیزیں ہمارے مسلم لوگوں کے پاس ہوتی تو پھر مسلمانوں کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ اپنی حفاظت خود کرتے، ان کو معلوم ہوتا کس طرح حفاظت کی جانی چاہیے. یہ چیزیں اگر مسلمان خود بناتے تو پھر بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، محتاجی کی ضرورت نہیں پڑتی. آج مسلمانوں کو میرے عزیزو تعلیم میں آگے آنا چاہیے. قرآن خود کہتا ہے علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے انسانوں کو وہ چیزیں سکھائی ہیں جو وہ جانتا نہیں تھا، معلوم نہیں تھا لوگوں کو، یعنی لوگ جو چیزیں جانتے نہیں. دیکھیے سائنس نے کہا، امام رازی کہتے ہیں اگر قرآن نہ ہوتا تو دنیا 360 علوم و فنون سے محروم رہ جاتی. دیکھا آپ نے پورے علوم قرآن سے آئے ہیں، 360 علوم و فنون سے محروم رہ جاتی. شہد کی مکھی کے بارے میں 60 سال پہلے کی تحقیق یہ ہے، 60 سال پہلے کی تحقیق یہ ہے کہ شہد جمع کرنا، شہد کو لانا، گھومنا، یہ سب فیمیل کا کام ہے، فیمیل مکھی کا کام ہے. قرآن نے یہ بات 1450 سال پہلے کہی. ثم کلی فسلکی سبل ربک ذللا، کلی اور فسل کی عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، عربی میں عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے. سائنس 60 سال پہلے کہہ رہی ہے، ہمارا قرآن 1450 سال پہلے کہہ رہا ہے. یہ سب چیزیں آج لوگوں نے اپنی طاقتیں صرف کی، سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھتے گئے اور مسلمان پیچھے رہ گئے. کاش یہ جو ٹریڈیشنل جنگ ہے آج مسلمان اسی میں رہ گئے. اب مسلمانوں کو آگے بڑھنا چاہیے، مسلم لوگوں کو، اور اپنے وطن کی حفاظت کے لیے بھی جان توڑ کوشش کرنے کی ضرورت ہے. خصوصاً ہمارے اپنے وطن میں جہاں چائنا سے وہاں سے بہت سی چیزیں ہم منگواتے ہیں، موبائلس وغیرہ، پتہ نہیں وہ کیا چیزیں نصب کر دیں. ہمارے اور ان کی دشمنی عام ہے، پتہ نہیں وہ چیزیں بیٹری میں کیا چیزیں نصب کر دیں اور موقع آنے پر کتنا نقصان ہو جائے. اس لیے اس جنگ کو اقوام متحدہ نے جرم بھی قرار دیا ہے. جرم اس معنی میں جنگجوؤں کو نقصان پہنچانا چاہیے. اب لبنان میں جو نقصان ہوا، کتنی عورتیں کتنے بچے شہید ہوئے، 3000 لوگ زخمی ہوئے، کتنے لوگوں نے آنکھیں کھوئی. مجرم جنگجوؤں سے ہوتی ہے انتقام، عام پبلک اور شہریوں سے انتقام لینا یہ جنگی قانون کے خلاف ہے. اس کو ہم کرائم، جنگ ہے یہ، یعنی جرم ہے یہ، یعنی سائبر جرم ہے یہ. اس سے انسان کو بچنا چاہیے. تو میرے عزیز اور دوستو، ہمیں حالات کا جائزہ لینا چاہیے، حالات کا مطالعہ کرنا چاہیے اور مسلمانوں کو ہر فیلڈ میں آگے آنا چاہیے. ہمارا اسلام کہتا ہے کہ نئی نئی چیزیں جو پیش آئیں، نئی نئی ٹیکنالوجی، نئی چیزیں، مسلمان اس میں آگے بڑھے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور ترقی کریں، پیچھے نہ رہ جائیں. ورنہ پھر جس طرح آج 58 مسلم ممالک میں اتنی بڑی تعداد ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں 0 کے برابر ان کی حالت ہے. یہ کچھ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.